السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا کردار کل بھی ہم نے سنا۔ آج بڑا ایمان افروز، تھوڑا سا دکھ بھرا بھی ایک واقعہ ہے، سنتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا عشق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل ہم نے حدیث مبارکہ سنی، بخاری کتاب الایمان، باب حب الرسول، جلد 1، حدیث نمبر 15، صفحہ 18۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آج اسی کے تحت ایک اور واقعہ سنتے ہیں۔ یہ تاریخ مدینہ و دمشق پر یہ واقعہ موجود ہے، صفحہ نمبر 30 پر۔ کہتے ہیں آغاز اسلام میں مسلمانوں کو جب ایمان لے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی کہ اپنے اپنے ایمان کا اظہار باقاعدہ طور پہ کر لیں، ابتدا تھی۔ پھر مسلمانوں کی تعداد ہو گئی جب 38، تو ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق صادق، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مرمت فرمائی، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کا اعلان اظہار کروں، لوگوں کو اسلام کی طرف اعلان دعوت دوں، صرف دار ارقم میں بیٹھ کے اسلام کی عبادت ابھی نہ کروں، میں چاہتا ہوں کھل کے اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت مرمت فرمائی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کے اپنے اسلام سے متعلق، اللہ کی وحدانیت سے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے مطابق خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود، دیگر صحابہ موجود ہیں بھی۔ یہاں پہ اس ضمن میں ایک بات اور پتہ چلی کہ اسلام میں سب سے پہلے جو خطیب ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ آپ نے خطاب شروع کیا، اللہ کی وحدانیت بیان کی، رسول اللہ کی رسالت بیان کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کھلم کھلا ہمارے معبودوں کی موجودگی میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے پیروکار اب اعلان اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ فرط جذبات سے، غصے سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ پہ حملہ کر دیا اور گتھم گتھا ہو گئے، اور بڑی بری طریقے سے، کیونکہ وہ کثرت سے، تعداد میں کثیر تھے، انہوں نے صحابہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ نامی ایک گستاخ بے غیرت شخص تھا، اس نے نعوذ باللہ اپنا جوتا اتارا اور اس نے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس پر نہایت گستاخی سے مارنا شروع کیا اور آپ کے سینہ مبارکہ پر چڑھ کے اچھلنے کودنے لگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا چہرہ اقدس، چہرہ مبارکہ زخموں کی وجہ سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ کے قبیلہ کے لوگوں کو، بنو تیم کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے لوگ پہنچے، لڑائی بڑھ گئی۔ خیر بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو وہاں سے بچا کر لے جایا گیا۔
اب آپ کے والد ابو قحافہ اور تمام قبیلہ پریشان اور گھیرا ہوا ہے، زخمی صدیق ہیں، ان کو گھیر کے کھڑے ہیں کہ اب دوائیاں دے رہے ہیں، کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ جائیں، مگر زخموں کی شدت کی وجہ سے جو درد تھا وہ آپ کے حواس کو بحال نہیں ہونے دے رہا تھا، اور دیکھنے والے نعوذ باللہ یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رحلت فرما جائیں۔ آپ بہت شدید زخمی تھے، شام تک یہی حالت تھی، پھر اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، تمام لوگ خوش ہو گئے کہ شکر الحمدللہ جان بچی، ہوش میں آ گئے۔ قربان جائیے صدیق پر، اللہ اکبر۔ آپ نے ہوش میں آتے ہی جو پہلی بات کہی اور پوچھا، عاشقوں کے لیے بڑی دل آویز بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں؟ آپ کا اٹھنا اور پہلی بات یہ پوچھنا کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں؟ آپ کے کچھ قبیلے کو لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری، اس وقت کوئی ایمان والے نہیں تھے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ کچھ بھی کھانے کو دیا جاتا، دوائی دی جاتی، آپ بولتے نہیں مجھے پہلے بتاؤ رسول اللہ کس حال میں۔ پھر خبر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، دار ارقم میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک میں جناب رسول اللہ کا چہرہ اقدس نہ دیکھ لوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں۔ پھر آپ کی والدہ اور ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کو سہارا دے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کا جب یہ حال دیکھا، آپ کے چہرہ اقدس کے جو حالت تھی، بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، انہوں نے صدیق اکبر کو تھاما، گلے سے لگایا اور فرط جذبات سے بے قابو ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسے دینے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس حالت میں دیکھا، تمام صحابہ رونے لگے اور وہ بھی بے قابو ہو کر ان سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا۔ قربان جائیے عاشق صادق پر، اس حالت میں بھی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا چہرہ زخمی ہو گیا۔ سبحان اللہ عز و جل، عشق رسول کی یہ مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ قیامت تک جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، آپ کے عاشقوں کا ذکر ہوگا، تو سب سے پہلا نام بلا مبالغہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کا ہوگا، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کو قربان کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کو جگہ مل گئی۔ حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کو اٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حشر بھی عاشق صادق کے ساتھ فرمائے۔ آپ کے عشق کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں بھی سچا پکا عاشق بنائے، اپنی زندگی، جان، مال، عزت، آبرو رسول اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سے بزدلی کو دور فرمائے، جذبہ جہاد نصیب فرمائے، عالم کفر کے سامنے، ظالموں کے سامنے کھڑے ہونے کا حوصلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔